اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں، ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے. تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم میں صحیح کہہ رہے ہوں گے، نہیں، کہتا ایک ہی صحیح ہے. حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں، تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا. اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسند نمبر 36 کے اندر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں، اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا، امام حنیفہ کا استاد تھا. تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے، اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا، ان پہ دروازہ پھینک دیا، نعوذ باللہ. یہ جھوٹا آدمی ہے. تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ایک ہی ہے. اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟ اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں. یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں، اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا، روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو 2 مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں. یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ، پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے، اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے جی، وہ 4 ہیں. ایک ہی ہے میرے بھائی. جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی.